حضرت عمر بن عبد العزیز وقت کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، حاکم تھے۔ آپ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تو آپ کو پیاس محسوس ہوئی، پانی کی طلب محسوس ہوئی، تو آپ نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر کہا کہ بیٹی پانی لاؤ، تو آگے سے جواب نہیں آیا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی سن رہی ہو؟ آگے سے جواب آیا ابا حضور سن رہی ہوں، تو کہا پانی لاؤ، بیٹی پھر پانی نہیں لے کر آئی۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے اپنی بیٹی سے پانی طلب کیا تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ پانی لے کر آ گئی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو پانی پیش کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ پانی لے کر آئی ہیں تو آپ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ جب پانی بیٹی سے طلب کیا ہے تو بیٹی کو لے کر آنا چاہیے تھا، تم کیوں لے کر آئی ہو؟ اگر تم سے طلب کرتا تو تم لے کر آتی، بیٹی سے طلب کیا اسے لے کر آنا چاہیے تھا۔ کیا اتنی نافرمان ہو گئی ہے اولاد؟ بچے کس لیے ہیں؟ اتنے نافرمان ہو گئے ہیں کہ اب باپ پانی مانگے گا تو پانی نہیں لا کر دے گی۔ تو آگے سے آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضور درگزر کیجئے، پانی پیجئے، بیٹی نے منع کیا ہے آپ کو بتانے سے۔ تو کہنے لگے کیا وجہ ہے، کیوں منع کیا، ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ پانی نہیں لا سکی؟ کہا کہ جب پانی سے طلب کیا ہے اسے لانا چاہیے تھا، تم لے کر آئی، تمہیں بتانا پڑے گا کہ پانی کیوں نہیں لے کر آئی۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ ماں تھیں، رونے لگیں اور کہنے لگی کہ بیٹی کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے کپڑوں کا، وہ بھی پھٹا ہوا ہے، تو وہ بیٹھ کر اسے سلائی کر رہی تھی۔ اگر اس کے پاس کوئی اور جوڑا ہوتا تو وہ آپ کے لیے پانی وہی لے کر آتی، لیکن وہ اسے سلائی کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں لا سکی، اور آپ نئے کپڑے بھی نہیں لے کر دیتے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز اسی وقت اٹھے، اپنی رب کی بارگاہ میں جھکے، سجدہ ریز ہوئے اور اپنے مالک کا شکر ادا کرنے لگے کہ اے میرے مولا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اور میری اولاد کو بقدر ضرورت رزق عطا کیا ہے، اضافی رزق نہیں دیا۔ اگر اس کے برعکس آج ہم اپنے حالات دیکھیں تو ہم میں اتنی بھوک پیدا ہو چکی ہے، اتنی لالچ پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہو وہ کم ہے۔ بھوک بڑھتی جا رہی ہے، اور ہو اور ہو اور ہو، اس سے گزارا ہی نہیں ہوتا جتنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے تو رزق تو وہ دگنا دے گا، لیکن ہم میں وہ بھوک نہیں ہوگی کہ اور ہو اور ہو۔ جتنا مالک عطا کرے گا اس پر شکر ادا کریں گے، اس پر راضی ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے رب کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اسے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس سے اتنا زیادہ پوچھا جائے گا تمہیں یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا، تو نے کہاں اس کو خرچ کیا، تو نے اس کا کیا کیا؟ اور جس کے پاس جتنا کم مال ہوگا اسے اتنا کم حساب دینا پڑے گا۔